شكرا يا ربي شكرا. نحمده ونصلي على رسوله الکریم. اما بعد، آج کی اس نشست میں آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ رکو نمبر 2 کا ترجمہ و مختصر تشریح آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس رکوع میں منافقین کی 4 خصلتوں کا بیان ہوا ہے اور اس کے بعد 2 مثالوں کے ذریعے ان کی حالت کو بیان کیا گیا ہے. پہلی خصلت ان کے اندر یہ ہے کہ یہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم نے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا ہے. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. حالانکہ وہ مومن نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ زبان سے تو یہ ایمان لاتے ہیں، زبان سے اس کا تو اظہار کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر نفاق اور کفر چھپا ہوا ہے. یخادعون اللہ. غرض کذب. یہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. یعنی مسلمانوں کے ساتھ اس وجہ سے ہے کہ تاکہ جب کل مسلمانوں کو فتوحات ملے گی تو ان کو بھی مال غنیمت میں سے کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے گا. اور کفار کے صفوں میں اس وجہ سے شامل نہیں ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو مارا جائے گا، ان کو قتل کر دیا جائے گا، گاجر مولی کی طرح کاٹے جائیں گے. لہذا مسلمانوں کے ساتھ چلنے میں ان کو 2 فائدے ہیں، مال بھی مل جاتا ہے اور جان بھی بچ جاتی ہے. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. انجام خدا، انجام کذب، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں سوائے اپنے آپ کے. وَمَا يَشْعُرُونَ. ان کو اس کا احساس بھی نہیں. فارسی کی ایک بات بڑی مشہور ہے، ایک مقولہ ہے فارسی زبان میں، چاہ کن چاہ درپیش. جو کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے پہلے وہ خود کنویں میں جا کے گر جاتا ہے. فی قلوبہم مرض. سبب کذب. یہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ ان کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر نفاق ہے، ان کے دلوں کے اندر حسد ہے، بغض ہے. یہ مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کے جلتے ہیں. مسلمانوں کی ترقی ان کو برداشت نہیں ہوتی ہے. فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا. انجام دنیاوی. اللہ تعالیٰ ان کے مرض کو اور بھی زیادہ کر دیتے ہیں. وہ اس طرح سے کہ مسلمانوں کی فتوحات کے اندر روز بروز اضافہ ہوتا جاتا ہے اور ان کا حسد اور ان کا بغض بھی اس کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. یہ انجام اخروی کا بیان ہے کہ آخرت میں ان کو دردناک عذاب ہوگا. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. سبب عذاب. ان کو عذاب کیوں ہوگا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے. شرارت نمبر 2 کا بیان. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت کرو، زمین میں فساد مت مچاؤ، تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون. ہم ہی تو اصلاح کرنے والے. دیکھو یہود سے ہماری دوستی ہے، نصارہ سے ہماری دوستی ہے، تمہارے سے ہماری دوستی ہے، اور کفار مکہ سے ہماری دوستی ہے، اور تم دیکھو یہود سے دشمنی ہے، نصارہ سے دشمنی ہے، کفار مکہ سے تمہاری جنگیں ہو چکی ہے. اب تم ہی بتاؤ ہم اصلاح کرنے والے ہیں یا آپ لوگ اصلاح کرنے والے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون. خبردار، یہ لوگ واقعتاً میں فسادی ہے، مفسد یہی لوگ ہیں، لیکن ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں ہر کسی کے ساتھ دوستی رکھنا،
ہر کسی کے ہاں میں ہاں ملانا یہ اصلاح کا کام ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، اس سے بڑا کوئی فساد نہیں ہو سکتا ہے۔ زمین میں اگر امن چاہتے ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہی دنیا کے اندر امن قائم ہو سکتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون سے جتنی بغاوت ہوگی اتنا ہی زمین کے اندر خون ریزی ہوگی، اتنا ہی فساد ہوگا، اتنی ہی قتل و غارت ہوگی۔ تیسری خباثت و شرارت کا بیان یہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا اس طرح ایمان لاؤ جس طرح اہل ایمان نے، جیسے لوگوں نے ایمان لایا ہے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایمان لایا، قالوا انؤمن كما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائے اس طرح جس طرح بیوقوف لوگوں نے ایمان لایا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ صحابہ کرام کو بیوقوف کہتے ہیں۔ دیکھو، جب جہاد کا حکم آتا ہے جان بھی خرچ کر دیتے ہیں، مال بھی خرچ کر دیتے ہیں، جان بھی لٹا دیتے ہیں، اپنے بچوں کو یتیم کر دیتے ہیں اور اپنے گھر والیوں کو یہ بیوہ کر دیتے ہیں۔ ان کو احساس ہی نہیں، عقل اور شعور ہی نہیں ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں ہے ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار، اصل میں یہی لوگ بیوقوف ہے لیکن ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے۔ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بیوقوف کہے گا، بھلا اس سے بھی بڑا کائنات کے اندر کوئی بیوقوف ہو سکتا ہے؟ پتہ چلتا ہے سب سے پہلے جن لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف بدزبانی کی ہے وہ منافق تھے۔ صحابہ کے خلاف بدگمانی کرنے والا، بدزبانی کرنے والا، ان پر تنقید کرنے والا، ان کی تنقیس کرنے والا منافق تو ہو سکتا ہے لیکن ایک محقق اور مدقق کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دفاع کرنا یہ سنت خداوندی ہے، سنت الہی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ بیوقوف ہے جو صحابہ کو بیوقوف بولتے۔ پتہ چلا کہ صحابہ کا دفاع کرنا یہ سنت الہی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ان کی چوتھی خباثت کا بیان ہے، جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب اپنے گرو گنٹھاروں سے ملتے ہیں، عبداللہ ابن ابی بن سلول سے ملتے ہیں، جب کعب بن اشرف سے ملتے ہیں، اسی طرح اپنے اور سرداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انا معکم۔ وہ پوچھتے ہیں بھائی پھر مسلمانوں کے ساتھ کیوں گئے تھے، وہاں کیا کر رہے تھے؟ تو کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم تو ان کی توہین کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کے مذاق کی ان کو سزا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مذاق کا جواب دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جس لفظ کے ساتھ، قرآن کی اپنی اصطلاح ہے، جس لفظ کے ساتھ جرم کو بیان کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسی لفظ کے ذریعے اس جرم کی سزا کو بھی بیان فرماتے ہیں۔ قرآن کا ایک اپنا ایک ضابطہ ہے، ایک رول ہے، ایک اصطلاح ہے، خاص اپنا اسلوب ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ورنہ اللہ تعالیٰ جو ہے مذاق نہیں کرتے، بلکہ جو لوگ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس مذاق کی سزا دیتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، انجام دنیاوی اللہ تعالیٰ ان کو دراز کر رہے، مہلت دے رہے ہیں ان کی سرکشی کے اندر، اور وہ حیران اور سرگردہ پریشان ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو فوری طور پہ، منافقین کو، کفار کو فوراً نہیں پکڑتے، فوراً گرفت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی رسی کو ڈھیلا کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں تاکہ خوب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، پھر آخرت میں ایک ہی بار زبردست ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اور اہل ایمان تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے تاکہ دنیا کے اندر حساب جتنا ہے وہ برابر کیا جائے اور آخرت کے اندر اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ برسایا جائے، اور کفار کو ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیل ملتی ہے تاکہ دنیا کے اندر خوب عیش کرے اور آخرت کے اندر ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
یاد رکھنا چاہیے اگر آدمی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے اور اس کو کوئی عذاب نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ڈھیل مل رہی ہے، یہ نہیں کہ وہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے یہاں مقرب ہے، نہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ثمرہ نفاق، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی ہے وہ لوگ جنہوں نے گمراہی کو پسند کیا ہے ہدایت کے مقابلے میں، فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت نے ان کو کچھ بھی فائدہ نہ دیا، وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت چاہتے ہی نہیں تھے۔ آدمی تجارت کے اندر 1,00,000 روپیہ اس وجہ سے لگاتا ہے تاکہ یہ 1,00,000 جو ہے 1,20,000 بن جائے، 30,000 بن جائے، 1,40,000 بن جائے۔ لیکن وہ لوگ کتنے بدبخت ہیں جن کو اضافہ ہونے کے بجائے جو اصل 1,00,000 روپیہ ہے وہی خرچ ہو جائے، تو وہ لوگ کتنے ناکام ہیں، وہ لوگ کتنے خسارے اور گھاٹے میں ہیں۔ اسی طریقے سے یہ منافقین ہیں کہ نور ایمان کا جو فطری طور پہ پیدائشی کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ان ہر بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اسلام اور ایمان کا نور اس کے دل میں موجود ہوتا ہے۔ لیکن یہ منافقین انہوں نے جب نفاق کو اختیار کیا، انہوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا، انہوں نے جھوٹے دعوے کیے، مسلمانوں کی توہین کی، تو انہوں نے اس نفاق کو خریدا اور جو ان کے دلوں کے اندر ایمان تھا اس کو انہوں نے بیچ ڈالا اور اس کے بدلے میں انہوں نے نفاق کو اختیار کیا۔ اصل جو سرمایہ، اصل جو پونجی ہے آدمی، سب سے بڑی جو سرمایہ ہے انسان کے پاس، سب سے بڑی جو پونجی ہے وہ ایمان ہے، انہوں نے اسی ایمان کو بیچ ڈالا اور وہاں سے انہوں نے نفاق کو خریدا۔ ان سے بڑھ کر دنیا کے اندر اور خسارے والا اور گھاٹے والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ ایسے لوگ ہیں یہ تو سیدھا راستہ چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت ان کو دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے حق کو طلب کرتے ہیں، جو حق کے طلبگار ہوتے ہیں، جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے حق مانگتے ہیں، سیدھا راستہ مانگتے ہیں۔ یہ منافقین ایسے لوگ ہیں جو حق کے طلبگار ہی نہیں ہوتے ہیں، یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ان کا جو ایمان ہے جو ترقی کر جائے، وہ اس کو خود ہی زائل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں منافقین کے صفات، ان کی خصلتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت فرمائے اور ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس ٹوٹی پھوٹی محنت کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکرا یا ربی شکرا۔